کچھ عرصہ خوش بخت ماں اپنے سعادت مند بچے کے ساتھ وقت بسر کرتی رہیں۔ اسی اثناء میں قبیلہ جرہم کا ایک قافلہ جو ملک شام کی طرف جا رہا تھا اس کے ادھر سے گزر ہوا۔ قافلہ والوں نے یہاں کے خشک پہاڑوں میں پرندوں کو چہچہاتے سنا۔ کہنے لگے ان پرندوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پانی ہے، کیا تم میں سے کسی کو علم ہے کہ اس وادی میں پانی کا کوئی چشمہ ہے؟ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ چنانچہ وہ پہاڑی پر چڑھے، دیکھا کہ وادی میں میٹھے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ ایک خاتون اپنے کم سن بچے کے ساتھ وہاں سکونت پذیر ہے۔ انہوں نے اس خاتون سے درخواست کی کہ وہ انہیں یہاں قیام کرنے کی اجازت دیں، وہ ان کی تنہائی میں ان کے انیس ثابت ہوں گے اور چشمے کی مالک وہی ہوں گی۔ چنانچہ آپ نے بنو جرہم کے اس قافلے کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے انہیں یہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس عظیم البرکت شہر کے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے بعد پہلے مکین یہی لوگ تھے۔ جب حضرت اسماعیل کی عمر مبارک 13 سال کے قریب ہو گئی تو بذریعہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے نور نظر اور لخت جگر اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم ملا۔ سراپا تسلیم و رضا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کسی تعویل کا سہارا لے کر اس از حد دشوار حکم کو بجا لانے میں گریز کی راہ اختیار نہیں کی، بلکہ اس حکم الہی سے اپنے لخت جگر اسماعیل کو بھی آگاہ کر دیا۔ انہوں نے بہت ادب سے اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں عرض کیا۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 ہے، میرے پدر بزرگوار کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سعادت مند بیٹے کا یہ جواب سن کر سیدنا ابراہیم کو کتنی مسرت ہوئی ہوگی اور ان کے عزم کو کتنی تقویت ملی ہوگی، اس کا اندازہ لگانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ چنانچہ آپ اپنے پیکر حسن و جمال بیٹے کو لے کر جنگل میں پہنچے، ان کو پیشانی کے بر زمین پر لٹایا اور گلے پر بے دھڑک چھری چلا دی۔ ندا آئی، بس اے ابراہیم، بس اپنا ہاتھ روک لے، تو نے اپنے خواب کی عملی تصدیق کر دی۔ قرآن پاک میں سورہ صافات کی آیت نمبر 104 اور 5 میں ہے، اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم بس ہاتھ روک لو، بے شک تو نے سچ کر دکھایا خواب کو، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو۔ حضرت اسماعیل کی جبین سعادت میں نور محمدی جلوہ افروز تھا۔ اسی کے ظہور کے ساتھ سارے عالم انسانیت بلکہ سارے جہان ہست و بود کی سعادتیں وابستہ تھیں۔ کوئی چھری اس کے گلے کو کیوں کر کاٹ سکتی تھی؟ اس حکم سے یہ دیکھنا بلکہ سارے جہان کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ نور محمدی کی امانت اس کے سپرد کر دی گئی ہے جو اس کا اہل ہے اور جو اس بار امانت کو اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں آسمان اور زمین کی بادشاہیاں ہیں، پاک ہے عرش عظیم کا رب۔